اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله صلی اللہ علی رسولی وآلہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتى وما أولهني إلى سلاف اشتیاق یعقوب إلى یوسف۔ خدائے متعال پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ آج چوتھا ویڈیو ہمارے آل لداخ کرگل ایسوسیشن دہلی والوں کی طرف سے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ ہم ان کا مشکور و ممنون ہیں۔ یہ اس اخلاص اور خلوص کے ساتھ پیغامات ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پوری دنیا ہمارے خاص طور سے لداخ کے اندر نشر کر رہے ہیں۔ ہم ان کے میڈیا والوں کا بہت بہت مشکور ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ آئندہ بھی اس کار خیر میں ہمیشہ دین اسلام کے بیانات کو لوگوں تک نشر کرنے میں ہمیشہ پیش در پیش رہیں۔ کل ہمارا گفتگو پہلے والے ویڈیو میں ہدف قیام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ہم نے گفتگو کیا، جس میں ہم نے بتایا مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کس بنا پر کن مقاصد کو لے کر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ ہمارا ربط بنا رہے۔ پہلے والے بیانات جو مدینے سے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت کے طور پر لکھتے ہیں، اور آج ہم جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مکہ سے خارج ہو رہے ہیں، تب جو بیانات، جو چیزیں ہمارے لوگوں تک، اپنے چاہنے والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، آج انہیں ہم بیانات کریں گے۔ ان کا وہ خطبہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے مکے سے خارج ہوتے ہوئے دیا۔ وہ خطبہ سب سے پہلے ابا عبداللہ الحسین نے دیکھا کہ حج کا موسم نزدیک ہو رہا ہے۔ امام کو معلوم ہوا کہ مسلمان اور حجاج جوگ در جوگ کربلا، جوگ در جوگ مکے کی طرف آ رہے ہیں اور حج بیت اللہ میں حج انجام دے رہے ہیں۔ اسی اثناء میں مولا کو معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یزید نے حکم دیا ہے عمر بن سعد کی قیادت میں کچھ لوگوں کو احرام کے نیچے تلواریں رکھ کر مولا ابا عبداللہ الحسین کی قتل کی آمادگی اور تیاری کے لیے مکے کے اندر بھیجا ہے۔ امام کو معلوم ہوا، امام عالی مقام نے قبل از ان کے کہ ابا عبداللہ الحسین مکے سے خارج ہوں، اپنے چاہنے والے بنی ہاشم اور اپنے چاہنے والے تمام ان لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ بیان کیا۔ سب سے پہلے خدا کی حمد کی اور ثنا بجا لانے کے بعد امام نے فرمایا اللہ وہی کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات کے اندر کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام نے دوسرا نقطہ بیان کیا کہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتى۔
یعنی اولاد آدم کے لیے موت ایسی ہے جیسے ایک دو شیزہ عورت کے لیے گلے پہ ہار باندھ کر رہنا، ایسے ہی اولاد آدم کے لیے موت یقینی اور قطعی ہے۔ اس عورت کے گلے میں بھی اس ہار کا کیا ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی موت کی تشبیہ امام عالی مقام نے ایک ہار سے دی اور بتا دیا کہ اس موت سے قطعی اور یقینی ہے، اس سے کبھی بھی کوئی بھی جدا، اس سے کوئی بھی فرار یا بھاگ نہیں سکتا ہے۔ امام نے موت کا ذکر کرنے کے بعد امام نے اپنا اس خطبے میں اپنے تمام مکے سے کربلا جانے کا ہدف بیان کیا کہ مجھ ابا عبداللہ الحسین کو مجھے اسلاف سے ملنے کا اتنا ایسا شوق ہے جیسے جناب یعقوب کو یوسف سے ملنے کا شوق تھا۔ یعنی موت کا اور اپنے آبا و اجداد، اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، اپنے بابا علی سے ملنا کا شوق ایسا ہے مولا ابا عبداللہ الحسین کو جیسے حضرت یعقوب کو یوسف سے، جناب یوسف جب بچھڑ گئے حضرت یعقوب سے، کتنی بے قراریاں، کتنی تنگی، کتنی مصیبتیں حضرت یعقوب نے کتنے آنسو بہائے، کتنے دعائیں کی درگاہ پروردگار عالم میں کہ خدایا جس بیٹے کو میں اتنی مودت محبت سے ناز کرتا تھا، پیار کرتا تھا، ان کے بھائیوں نے کسی جگہ کھیل اور کود کے بہانے سے لے جا کر اسے کھو دیا، اور آج اس کی مصیبت میں اتنا، امام فرماتے ہیں میں اتنا اشتیاق اپنے اسلاف سے ملنے کا رکھتا ہوں۔ یعنی موت سے امام علی مقام کو کوئی ڈر نہیں تھا، امام نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا۔ تیسرا جو چیز ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی جگہ بھی بتا دی، میں کربلا یا نواویس اس خطبے کے اندر ذکر کیا ہے کہ میں اس جگہ جا کر میں وہاں شہید ہوں گا، وہاں دفن ہو جاؤں گا، اور میرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے یہ دشمن، مراد ہے کہ کوفے کے جو لشکر تھے وہ میرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے وہاں پر، اور یہ جو جہنمی ہے یہ اپنی جہنم پیٹ بھریں گے میرے ان لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر۔ یعنی وہ اپنی ہدف میں جہنمی کی طرف ذکر کیا، یہ اپنے جہنم جو ان کا مقصد تھا وہاں پہنچنے کا اشارہ کیا امام عالی مقام نے کہ یہ وہاں انتظار کر رہے ہیں مجھ امام کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے۔ یہ تمام لوگ، امام نے واضح کر دیا کہ میں اس نواوی سے کربلا جا کر میں وہاں شہید ہوں گا۔ تو دیکھیں امام کا ہدف اور موقف صاف واضح ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے صاف واضح ہے۔ امام نے مکے سے خارج ہونے سے پہلے صاف طور پر واضح بتا دیا کہ میں یہاں سے موت سے بھی نہیں ڈرتا، موت قطعی اور یقینی ہے، میں گزشتگان اسلاف سے ملنے کی ملاقات اتنا اشتیاق رکھتا ہوں جن حضرت یعقوب یوسف سے، اور پہلے پیش بینی کر رہے ہیں علم غیب کے ذریعے کہ میرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، یہ کریں گے ٹکڑے ٹکڑے۔ چوتھی جو چیز ہے، امام فرماتے ہیں کہ علم غیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام پیشین گوئی کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا، پروردگار عالم کی رضا میں جو چیز، یعنی جو اللہ کو، اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کو جو چیز اسے قبول ہے ہوگی، جو اللہ چاہے گا وہی چیز پروردگار عالم وہی ہوگا، اس سے فرار، تقدیرات الہی میں جو چیز لکھی گئی ہے اس سے فرار کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ وہی ہوگا جو خدائے متعال پروردگار عالم چاہے گا۔ یعنی اس سے فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام عالی مقام واضح کر دیتے ہیں یہاں پر کہ اس سے فرار کرنا، ہم اہل بیت اللہ جس پر راضی ہے، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی اسی پر راضی ہے۔ امام عالی مقام کے بہت سارے بیانات اب کربلا میں مطالعہ کریں۔ امام جب 6 ماہ علی اصغر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ان کی شہادت دیتے ہیں، تب بھی امام عالی مقام خدا کی بارگاہ میں علی اصغر شہید ہوتے ہیں، یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، الہی رضم برضائک و تسلیما لامرک، خدایا تو مجھ سے راضی ہے تو اصغر جیسے کئی میں تمہارے اوپر شہید کر دوں گا۔ امام نے واضح کر دیا کہ اللہ کی رضا
ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جس میں ہم کیا ہیں، خوش ہیں۔ مجھے یہاں کسی اور مقصد سے نہیں، خدا کی رضایت کے لیے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے قیام کر رہا ہوں۔ امام علی مقام علی ابن ابی طالب امام ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے میں لوگوں کو پہچانوانا چاہ رہے ہیں کہ میں حسین جب نکل رہا ہوں مکے سے، میرا کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہے، بلکہ میں الہی مقصد کے خاطر میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ جو الہی مقصد رکھنے والے آج ہمارے ٹائم میں بھی آپ دیکھیں، ابھی امریکہ اور اسرائیل جنایت کار کے مد مقابل میں آپ دیکھیں رہبر مقام معظم رہبری جیسی شخصیت نے اپنی شہادت دی، یا آپ لے لیں علی لاریجانی جیسی ایسی شخصیت جو جانتے تھے ایسی موت کچھ بھی نہیں ہے، موت قطعی اور یقینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے الہی موت انسان کو وہ پہلے ہی قبول کرتے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کو قبول کیا تھا، مان لیا تھا شہادت کو۔ آپ دیکھیں مقام معظم رہبری، آپ دیکھتے ہیں تواریخ، آپ دیکھتے ہیں مستندوں میں، آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، مقام معظم رہبری کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے کسی جگہ چھپ جائیں۔ انہوں نے کہا میں صاف طور پر اگر میں چھپ جاؤں، میرے ایران میں موجود ہونے والے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ امام علی مقام نے کہا آج جب دین اسلام پر اتنے فساد پھیلائے جا رہے ہو، دین اسلام پر منکرات نئی از منکر ختم کی جا رہی ہو، اسے معروفات کا حکم دینا بند کیا جا رہا ہو، نئی از منکر نہ کی جا رہی ہو، تو اس وقت آیا امام جس نے اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھ پر لیا ہوا ہے، وہ چپ بیٹھے؟ آیا وہ موت سے ڈرے؟ مقام معظم رہبری نے منع کر دیا کہ میں وہیں زندگی کروں گا جہاں میری پوری اتنی عوام زندگی کرے، اور وہ درجے شہادت پر پہنچے، اور انہوں نے پہلے پیش بینی بھی کی تھی کہ مجھے اس طرح شہید کیا جائے گا، میں اس طرح شہید بھی ہوں گا۔ تو یہ امام علی مقام نے صاف واضح طور پر موت کو قطعی بتا کر بیان کر دیا تھا کہ اس سے فرار کسی بھی انسان کو ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ اور الہی مشن کے لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغامات لوگوں کو دیے۔ امام علی مقام اس خطبے کے میں آخری چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں یہاں سے، میں مکے سے نکل رہا ہوں، جو بھی اس راہ میں اس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو۔ امام نے کوئی دھوکہ داری نہیں کی، امام نے کسی ہدف کو نہیں لیا، امام نے کسی ایسے سیاسی پہلو کو نہیں لیا۔ امام نے واضح کر دیا، ان گروہ کو، ان لوگوں کو بتا دیا کہ جو بھی کربلا جانا چاہتا ہے میرے ساتھ حسین کے ساتھ مکے سے، وہ آئے، وہ شہید ہو جائے گا۔ پہلے ہی معنی کر دیا کہ اسے موت حتمی۔ امام نے یہ نہیں بتایا کہ تم زندے بچ کر آؤ گے، ہم تمہیں کہیں سے چھڑوا کر نہیں۔ امام نے پہلے یقینی طور پر بتا دیا لوگوں کو کہ جو بھی امام کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے کہ شہادت تمہیں نصیب ہونی ہے۔ جو بھی مجھ حسین کے ساتھ شہید ہونے کے لیے کربلا جانا چاہتا ہے، کل حسین مکے سے کربلا جانا چاہتا ہے، تیار رہے کربلا جانے کے لیے۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیان سے واضح کر دیا، ایک الہی اور ایک خلوص و ترین ایک گروہ کی تشکیل دی۔ امام نے بتا دیا کل وہ تیار ہو جائے جو شہادت کے جام پینا چاہتا ہے، جو شہید ہونا چاہتا ہے۔ تو امام نے اخلاص اور با ایمان لوگوں کو الگ کیا۔ امام نے ان لوگوں کو لے کر ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے۔ تو اس سے یہ نہ سمجھے ہم لوگ کی کربلا ایک دم سے وجود میں آئی ہو، نہیں۔ کربلا کا مینیفیسٹو آپ دیکھیں، امام علی مقام علی ابن ابی طالب نے ایک با کردار، با اخلاص، با ایمان جیسے شخصیتوں لوگ کو لے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حرب، یہ حزب الہی امام علی مقام نے مکے سے شروع کیا۔ امام نے ایسے لوگوں کو، با اخلاص خلوص رکھنے والے لوگوں کو کربلا کے اندر اب عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لے کر چلا گیا۔ تو آج ہم اور آپ سب کو بھی ہے کہ جو اس راہ میں چلتے ہوں، نظام اسلامی کے خاطر، جو کوئی بھی ہمارے دین اسلام کے بقا کے لیے جو کوئی بھی آگے نکلتا ہو، ان کا کردار، ان کا رفتار، ان کا ہدف یہی ہونا چاہیے جو امام علی مقام ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف اور مقصد تھا۔ یہ ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے
کیا کیا، خطبہ دیا مکے کے اندر، مکے سے خارج ہوتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو خطبات ابا عبداللہ الحسین، چاہے وہ مدینے میں وصیت کے طور پر بیان کیا ہو، چاہے وہ مدینے میں سے نکلتے ہوئے بیان کیا ہو، چاہے وہ مکے میں بیان کیا ہو، مکے سے نکلتے ہوئے بیان کیا ہو، خدایا ہم ان سب کو سن کر خدایا ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک